یہ خود ایک وجودی تسبیح ہے. کثافت مٹ رہی ہے، طہارت پروان چڑھ رہی ہے. غیر مفید مٹ رہا ہے، مفید پروان چڑھ رہا ہے. باقی یہ ہے وجودی تسبیح، نزاہت. کام نہ آنا حسن ہے، کام آنا حسن ہے. کام نہ آنا کوئی کمال ہے، کام نہ آنا عیب ہے، کام آنا کمال ہے. تو جو چیز کام نہیں آنے والی ہے مٹ جاتی ہے، جو چیز کام آنے والی ہے وہ باقی رہتی ہے. آسمانوں سے لے کے زمینوں تک، زمین کی گہرائیوں تک آپ دیکھیں گے یہی صورتحال ہے. اپنی کونیاتی حقیقت اور کونی حقیقت میں، اپنی تکوینی حقیقت میں، اپنی تکوین میں، اپنے وجود میں، اپنی ہستی میں، اپنی ماہیت میں ہر شے کچھ نہیں ہے بجز تسبیح الہی. ہم سے آپ سے بس مطالبہ یہ ہے کہ ویسے تو ہر شے اس کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے بجز تسبیح الہی. تمہیں ہم نے روح دی ہے، عقل دی ہے، اختیار دیا ہے، تو اب تم اپنے حسن اختیار سے تسبیح کر کے دکھاؤ. تم اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے، اپنی محبت سے تسبیح پروردگار کر کے دکھاؤ. دنیا کو بتاؤ کہ تمہارا رب کیسا ہے. دنیا کو بتاؤ کہ حضرت باری سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کیا ہیں. تم بتاؤ کہ تمہارا معبود کیسا ہے. تم بتاؤ. یہ بتانا دنیا کو اور موجودات کو کہ ہمارا معبود، ہم جس کو سجدہ کرتے ہیں، ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہر طرح کی کمزوری اور نقائص سے پاک اور پاکیزہ و منزہ ہے. وہ باطل کو قبول نہیں کرتا، وہ حق ہی کو قبول، خود حق ہے اور حق ہی کو فروغ بخشتا ہے. یہ ہے تسبیح کا عمل. اور اس حقیقت کو مجسم جس نے کیا اور جس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس حقیقت تسبیح کو ہر کلمہ گو تک پہنچایا ہے، اس ذات گرامی کا نام فاطمہ زہرا ہے. خود لفظ فاطمہ، اس کی معنویت کیا ہے؟ اگرچہ یہ لفظ عربی ناموں میں بہت مشہور و معروف نام تھا، لیکن بہرحال لفظ کی حقیقت ایک تھی، اس میں ایک حسن تھا. لیکن یہ لفظ جب ذات حضرت زہرا سے وابستہ ہوا تو اس لفظ میں مزید جو بلندی پیدا ہوئی، یعنی خود اس لفظ نے بھی تسبیح کا تکوینی سفر مکمل کیا. اب دو تین فقرے عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ یہ لفظ فاطمہ یہ معمولی گھرانوں میں اور جسے کہتے ہیں پست خاندانوں میں یہ نام رکھا نہیں جاتا تھا. لیکن جب گفتگو ہوتی ہے تو کس کس رخ سے ہوتی ہے. اگر آپ انسانیاتی مطالعہ کریں اور خاندانوں کی اور انسانی نسلوں کی تہذیبوں کی شناخت پیدا کریں تو معلوم ہوگا کہ ہوتا تو ہے امتیاز. خاندانوں کے آداب الگ ہوتے ہیں، رسوم الگ ہوتے ہیں. جو پست گھرانے تھے عرب میں، ان گھرانوں میں فاطمہ نام نہیں رکھا جاتا تھا. فاطمہ عموماً ان گھرانوں میں نام رکھا جاتا تھا جو بلند گھرانے تھے تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے. اچھا، اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ عربوں میں تو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لڑکوں کو زندہ رکھتے تھے اور بچیوں کو مار دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے. فاطمہ کہتے تھے اس خاتون کو جس کی اولاد دودھ پی کر رضاعت کا زمانہ پورا کر کے دودھ چھڑائی جسے کہتے ہیں، اس منزل تک پہنچ جائے. تو فعال نیک کے طور پر بچیوں کا نام فاطمہ رکھا جاتا تھا. بڑے خاندانوں میں جہاں بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا تھا، وہاں عموماً بچی کو نہ صرف یہ کہ پالا جاتا تھا بلکہ اس کا نام فاطمہ رکھا جاتا تھا، اس فعال نیک کے طور پر کہ انشاءاللہ یہ بچی بڑی ہوگی اور خود صاحب اولاد ہوگی اور یہ پھر دودھ چھڑائی کی رسم اس کے گھر میں ہوگی.
تو لفظ فاطمہ آتا تھا اس لیے کہ جو ماں بچے کی رضاعت کے بعد بچے کا دودھ چھوڑائے، یعنی اس کا بچہ بھی 2 برس کا ہو جائے، پروان چڑھے، اس کو کہتے تھے فاطمہ۔ اب اس میں ایک چیز تھا، دودھ چھڑائی میں دودھ کو چھڑانا یعنی ترک کرنے کا مفہوم تھا۔ واضح ہے؟ دیکھیں لفظوں میں کتنی نزاکتیں ہوتی ہیں تہ بتہ۔ تو ایک معنی یہ آئے کہ فاطمہ، فاطمہ، اس کے معنی ہے کسی شے سے جدا کرنا۔ تو عام عورتوں کے لیے جب نام فاطمہ آئے تو اس کے معنی تھے کہ بچے کو دودھ پینے سے جدا کرنا۔ جب بی بی کے ہاں یہ آیا تو اس کے ایک سے زیادہ معنی پیدا ہوئے۔ جب بی بی جناب زہرا کو فاطمہ کہا گیا تو ایک معنی اس کے یہ ہوئے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ دنیا کے انسانوں کی عام عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یعنی فطموا عن ادراک حقیقتها، اس ذات گرامی کی حقیقت کے ادراک سے، کن ہے ادراک حقیقت زہرا سے یہ عقلیں جدا کر دی گئیں۔ عام عقلیں کوئی ایسا بشر نہیں ہے جو ذات گرامی زہرا کو سمجھ سکے، یہ ایک معنی۔ دوسرے معنی، ہاں سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے لیکن جو پھر بھی اس ذات سے وابستہ ہو جائے اس پر تجلی اسم فاطمہ کیا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ فاطمہ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس نے اپنے چاہنے والوں کو آتش دوزخ سے جدا کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے جدا کر دیا ہے بلکہ یہ بی بی وہ ہے جو اپنے اعداء کو، جو بی بی زہرا کے دشمن ہیں، ان کے دلوں کو ان کی محبت سے بھی جدا کر دیا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عدو زہرا کے دل میں، عدو خدا کے دل میں، عدو دین کے دل میں، دشمن دین کے دل میں زہرا کی محبت بھی پیدا ہو جائے۔ اس لیے تعجب نہ کیجئے گا، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ملیں گے، کچھ وہ ہیں کہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے نام نامی پہ فدا ہونے کے لیے تیار ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے مگر بی بی کی محبت ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، بی بی سے انس پیدا نہیں ہوتا، بی بی کے نام نامی سے مانوس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ یہ ان کی وجودی شقاوت ہے، گویا یہ شقاوت ہے، یہ شقاوت ہے۔ اچھا خود یہاں دیکھیے، جو عدو ہے، عدو دین، عدو خدا، فاسق، بے دین، اس کے لیے کیا ہوا؟ جدا کر دیا محبت زہرا سے۔ یہ تسبیح، یہ عملاً تسبیح ہے، جدا کر دیا۔ جو کثیف ہے اسے جدا کر دیا، جو رجس ہے نجس ہے اسے جدا کر دیا۔ اور جو چاہنے والا ہے اس سے جہنم کو جدا کر دیا، اسے آتش سے جدا کر دیا۔ یہ ذات گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔